بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 4 جون 2021 بروز جمعۃ المبارک، سعودی عرب کی شام کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات، سعودی عرب کے قانون سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ تک لیٹسٹ اپڈیٹس پہنچ سکیں۔ آج شام کے نیوز بلیٹن میں بات کرنے والے ہیں کورونا کے باعث کن لوگوں کو استثنا ہے۔ بات ہونے والی ہے سعودی فوڈ اینڈ اتھارٹی کی طرف سے کورونا ویکسین کے بارے میں کہ واپسی کے سعودی عرب کے لیے، اور اس کے علاوہ بات ہونے والی ہے وزٹ ویزا، خروج جودہ اور بھی بہت سی اہم خبریں شامل ہیں، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ کورونا کے باعث کن افراد کو دفتر حاضری سے استثناء حاصل ہے۔ سعودی وزارت افرادی قوت نے کورونا وائرس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر کے تحت 10 کیٹیگری کے افراد کو دفتر حاضری سے استثناء دے دیا ہے۔ جن لوگوں کو دفتر جانے سے استثناء دیا گیا ہے، ان پر لازم ہے کہ وہ اپنی صحت کے حوالے سے میڈیکل رپورٹ ادارے کو پیش کریں کہ ویب نیوز سبق کے مطابق صحت نگران کمیٹی وقایہ کی سفارشات پر عمل کرتے ہوئے وزارت افرادی قوت کا کہنا ہے کہ سرکاری، پرائیویٹ اور غیر منافع بخش اداروں سے منسلک افراد جنہیں دفتروں سے حاضری سے استثناء دیا جا رہا ہے، وہ احتیاطی تدابیر کے پیش نظر ہے۔ وزارت افرادی قوت نے جن لوگوں کو مستثنیٰ قرار دیا ہے، ان میں 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگ، پھیپھڑوں کے مرض میں مبتلا لوگ جنہیں مرض کی وجہ سے کم از کم 6 ماہ پہلے ہسپتال میں داخل کیا جا چکا ہو، شدید امراض قلب میں مبتلا ایسے لوگ جن کے دل کی شریانوں کی تنگی یا مخصوص مرض کی وجہ سے انہیں گزشتہ سال ہسپتال میں داخل کیا گیا ہو، کمزور امیون سسٹم جو آپ کا قوت مدافعت کمزور ہے، اسے ایسے حامل جو مریض ہیں جو قوت مدافعت اور دیگر سنگین جو امراض ہیں اس کی دوائیاں استعمال کرتے ہیں، انتہائی موٹاپا والے افراد یعنی کہ فربا افراد جنہیں حرکت میں کرنے میں شدید دشواری چلنے پھرنے میں ہوتی ہے، مختلف امراض میں مبتلا ایسے لوگ جنہیں پچھلے 6 مہینے کے دوران بیماری کی وجہ سے ہسپتال میں داخل ہونا پڑا ہو، جن کی شوگر کنٹرول نہیں ہوتی وہ مریض، ہائی بلڈ پریشر کے وہ مریض جنہیں علاج کی غرض سے ہسپتال میں داخل کیا گیا ہو، اس کے علاوہ جگر کے مرض میں مبتلا افراد شامل ہیں، مخصوص افراد جو اپنی بیماری کی وجہ سے سماجی فاصلے کے اصول پر عمل نہ کر پاتے ہوں، ایسے تمام لوگوں کو استثناء ہوگا۔ کورونا ضوابط تقریب میں شریک 62 خواتین کے خلاف کارروائی۔ جازان ریجن میں کورونا SOPs کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اجتماعی تقریب میں شریک 62 خواتین کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ ویب نیوز اخبار 24 کے مطابق ریجنل پولیس ترجمان میجر نائف حکمی کا کہنا ہے کہ جازان ریجن کی کمشنری احد المسارحہ کے ایک شادی ہال میں منعقد تقریب میں سماجی فاصلے کے اصول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جمع ہونے والی خواتین کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے گرفتار شدگان اور تقریب کے منتظمین کے خلاف کورونا ضوابط کی خلاف ورزی کا پرچہ درج کر لیا۔ واضح ہے کورونا وائرس کے پھیلنے سے روکنے کے لیے وزارت صحت کی جانب سے اقدامات کے تحت 20 سے زیادہ لوگوں کے ایک جگہ جمع ہونے پر پابندی عائد ہے۔ ایسا کرنے والوں پر جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں سب سے بڑا مال کہاں بنایا جا رہا ہے؟ مشار السعودیہ میڈیا پلیٹ فارم نے ٹویٹر کے اپنے سرکاری اکاؤنٹ پر بیان جاری کر کے بتایا ہے کہ ان دنوں سعودی عرب کے کس شہر میں سب سے بڑا ملک کا جو مال ہے وہ تعمیر کیا جا رہا ہے۔ یہ پلیٹ فارم سعودی عرب میں نئے پروجیکٹ کو فالو کرنے والا اسپیشلسٹ میڈیا پلیٹ فارم ہے۔ المسد ویب سائٹ کے مطابق مشار السعودیہ، جس کو اردو میں یا ہندی میں سعودی منصوبے کہیں گے، انہوں نے ٹویٹ میں بتایا ہے کہ ماجد الفتیم کمپنی نے سعودی مال منصوبے پر کام دوبارہ شروع کر دیا ہے اور منصوبے کے ڈیولپمنٹ کے لیے ایکوم کمپنی کی کنسلٹنگ سروسز حاصل کی جا رہی ہیں۔ مشار السعودیہ کا کہنا ہے کہ سعودی دارالحکومت ریاض دنیا کے ہر علاقے سے سرمایہ کاروں کو ترغیبات فراہم کر رہا ہے تاکہ 2030 تک اس کا شمار دنیا کے 10 بہترین شہروں میں ہو جائے۔ مال السعودیہ امارات اور کویت کے تجربات اور سہولتوں سے بڑے پیمانے پر فائدہ اٹھائے گا۔ الجوف ریجن میں قرنطینہ کی خلاف ورزیاں، 17 افراد گرفتار کر لیے گئے۔ الجوف ریجن میں پولیس نے کورونا آئسولیشن کی خلاف ورزی کرنے والے 17 افراد کو حراست میں لے لیا۔ ان لوگوں میں کورونا وائرس کی تصدیق ہونے کے بعد انہیں آئسولیٹ کرنے کا کہا گیا تھا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق ریجنل پولیس ترجمان کرنل یزید بن سعود کا کہنا ہے کہ پولیس نے دیگر اداروں اور کورونا SOPs کی نگران کمیٹی کے تعاون سے الریجن میں 17 لوگوں کو مختلف مقامات سے گرفتار کیا ہے، جنہوں نے وزارت صحت کی جانب سے گھروں تک رہنے کا کہا کیا تھا۔ وزارت کی اپلیکیشن طباعت، صحتی اور
اور توکلنا پر بھی مذکورہ افراد کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں اور پبلک پلیسز پر نہ جائیں۔ مذکورہ لوگوں نے آئسولیشن کے اصول کی خلاف ورزی کی، جس پر انہیں وہ گرفتار کر لیا گیا۔ توکلنا اور طباعت کے ذریعے لوگوں کے نقل و حرکت پر نظر رکھی جاتی ہے جن لوگوں کو کرونا کی وجہ سے آئسولیٹ کیا جاتا ہے۔ اب یاد رہے کہ کرونا کے آئسولیشن کی خلاف ورزی کرنے والوں کو 2 لاکھ ریال جرمانہ یا 2 سال تک قید کی سزا ہے۔ دونوں سزائیں بھی دی جا سکتی ہیں۔ وزٹ ویزے میں توسیع کے لیے کن چیزوں کا خیال رکھا جائے؟ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے اقامہ اور رہائشی قوانین واضح ہیں جن پر عمل کرنا سب کے لیے لازمی ہے۔ وزٹ ویزے کی مدت میں توسیع کے حوالے سے پوچھا گیا کہ جوازات کے سرور رسائل اور طلبات پر ویزے کی مدت میں توسیع کی درخواست دی ہے مگر ویزے میں توسیع نہیں ہو رہی، کیا کریں؟ جوازات کا کہنا تھا کہ رسائل اور طلبات کے آپشن کے ذریعے مرحلہ وار معاملے کو متعلقہ اہلکار دیکھتے ہیں، جس کے بعد ڈاکومنٹ کمپلیٹ ہونے پر مدت میں توسیع کر دی جاتی ہے۔ یاد رہے وزٹ ویزے کی مدت میں توسیع کرانے کے لیے مقررہ فیس جمع کرانے کے ساتھ ہی میڈیکل انشورنس بھی حاصل کرنا لازمی ہے۔ بعض لوگ میڈیکل انشورنس حاصل کیے بغیر صرف فیس جمع کرانے کے بعد توسیع کی درخواست دیتے ہیں، اس لیے یہ ضروری ہے کہ درخواست دینے سے پہلے تمام اپنے سٹیپ ہیں وہ کمپلیٹ کر لیں۔ اس کے بعد اگر ویزے کی مدت میں توسیع نہ ہو تو اس صورت میں رسائل اور طلبات کے آپشن کو استعمال کر کے درخواست کے ساتھ میڈیکل انشورنس کا ڈاکومنٹ اور فیس پے کی ہے اس کی کاپی بھی اپلوڈ کریں۔ ویزے کی مدت میں توسیع نہ ہونے کا دوسرا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات جس میڈیکل انشورنس کمپنی سے کروائی گئی ہوتی ہے اس کی جانب سے انشورنس پالیسی کو جوازات کے سسٹم سے لنک نہیں کیا جاتا یا وہ کمپنی اس کام کی مجاز نہیں ہوتی، تو اس چیز کی وجہ سے پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ضروری ہے کہ میڈیکل انشورنس حاصل کرنے سے پہلے اس بات کی یقین دہانی کر لیں کہ جس کمپنی کی آپ پالیسی لے رہے ہیں وہ منظور شدہ ہے، اور پالیسی لینے کے بعد یہ دریافت کیا جائے کہ پالیسی کتنی دیر تک جوازات کے سسٹم میں لنک ہو جائے گی۔ جوازات کے سسٹم رسائل و طلبات کے ذریعے 3 دن کے اندر معاملے کی جانچ کر کے اس پر عمل کیا جاتا ہے، یعنی ہفتہ وار چھٹی کے علاوہ ورکنگ ڈیز کے دوران اس کے لیے ایک ہی درخواست کو بار بار اپلوڈ نہ کریں۔ سعودی عرب آنے والوں کے لیے کون سی ویکسین ضروری ہے؟ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں تاحال کرونا کے حوالے سے 4 اقسام کی کرونا ویکسین منظور کی گئی ہے، جبکہ سعودی شہریوں اور سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکیوں کو 2 طرح کی ویکسین لگائی جا رہی ہیں۔ ویب نیوز آجل نے سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کی جانب سے جاری کی گئی وضاحت کے حوالے سے کہا کہ سعودی عرب کے تمام ویکسینیشن سینٹرز میں شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو فائزر بائن ٹینک اور آسٹرازینیکا ویکسین لگائی جا رہی ہیں۔ فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کی مذکورہ وضاحت ایک شخص کی جانب سے سوال پر کی گئی جس میں اس نے پوچھا تھا کہ کیا سعودی عرب میں سائنو فارم ویکسین کی منظوری کی کوئی اطلاع ہے، تو سوال کا جواب دیتے ہوئے سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کا کہنا تھا کہ تاحال سعودی عرب آنے والوں کے لیے 4 ویکسین کی منظوری دی گئی ہے، جس میں فائزر، آسٹرازینیکا، ماڈرنا، جانسن اینڈ جانسن شامل ہیں، جبکہ شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے لیے ویکسینیشن سینٹرز میں فائزر اور آسٹرازینیکا ویکسینز لگائی جا رہی ہیں۔ خروج عہدہ میں توسیع کے لیے صرف فیس جمع کرانا کافی نہیں۔ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے اقامہ اور رہائشی قوانین واضح ہیں جن پر عمل کرنا سب کے لیے لازمی ہے۔ آجر اور اجیر کے حوالے سے قوانین بھی موجود ہیں، ان سے آگہی بھی ضروری ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا تھا کہ خروج نہائی پر جانا چاہتا ہوں جبکہ اقامہ ایکسپائر ہے، اس صورت میں خروج نہائی کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے؟ جوازات کا کہنا تھا کہ خروج نہائی ویزے کے لیے ویلڈ اقامہ ہونا لازمی ہے، اقامہ تجدید کرانے کے بعد ہی خروج نہائی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ واضح رہے اقامہ کی مدت میں اگر ہفتہ بھی باقی ہو تو اس صورت میں خروج نہائی ویزا حاصل کیا جا سکتا ہے، جس کے بعد 60 دن کا وقت ہوتا ہے، آپ اس دوران سفر کر سکتے ہیں۔ مقررہ مدت کے دوران سفر نہ کیا جائے تو ایسی صورت میں جرمانہ عائد ہوتا ہے، جسے ادا کر کے اقامہ کی تجدید کرانے کے بعد خروج عہدہ یا خروج نہائی حاصل کیا جاتا ہے۔ اگست کے مہینے میں شدید گرمی کا امکان۔ سعودی عرب کے موسمیات کے قومی مرکز کے ترجمان حسین القحطانی کا کہنا ہے کہ سعودی عرب بھر میں اگست کا مہینہ گرم ترین رہے گا۔ ویب نیوز اخبار 24 کے مطابق القحطانی نے توجہ دلائی کہ سعودی عرب کے شہروں میں درجہ حرارت کے لحاظ سے جدہ سب سے زیادہ گرم ہوگا۔ القحطانی کا کہنا تھا کہ 2010 میں جدہ میں درجہ حرارت سائے میں 52.3 سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا تھا۔ محکمہ موسمیات کے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ 2010 میں جدہ پوری دنیا میں گرم ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر تھا۔ پہلے نمبر میں پاکستان کا شہر موہنجو دڑو تھا، جہاں درجہ حرارت 53.5 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ پرائیویٹ سیکٹر کو ایئرپورٹ سروسز میں شامل کیا جائے گا، الجد سعودی وزیر خزانہ
سعودی وزیر خزانہ محمد الجدہ نے کہا کہ ہوائی اڈوں، صحت، سمندری پانی کو استعمال کے قابل بنانے والے پلانٹس، واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ، اسکولوں کی عمارتوں، شہروں میں ٹرانسپورٹ نیٹ ورک ڈھانچے کی فنڈنگ اور مینجمنٹ میں پرائیویٹ سیکٹر کو شریک کیا جائے گا۔ آج الاخبار 24 اور سبق ویب سائٹ کے مطابق وزیر خزانہ نے G20 میں بنیادی ڈھانچے کے سرمایہ کاروں کی مکالمہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ شراکت ہے وسیع بنیاد پر ہوگی۔ پرائیویٹ کمپنیوں کو سرکاری منصوبے زیادہ بہتر انداز اور زیادہ مؤثر طریقے سے نافذ کرنے میں شریک کیا جائے گا۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔